سورہ مجادلہ مدنی ہے، 22 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول میں 105 ہے، ترتیب میں 58 ہے۔ اس سورت کے اندر معاشرے کے رسوم بد کی اصلاح ہے۔ ان میں سے بیوی کو ماں کے اعضائے مستورہ کے ساتھ تشبیہ دے کر زہار کرنا تھا، اور پھر اس کو زمانے جاہلیت میں طلاق سمجھنا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ایک خاتون خولہ، خولا نہ دا کہ لوی عالم ما توی منگل نصیب باندې عجیب ډوم کې خو ما څنګه وی خولا و خولا نه دا سړی خولہ، خولہ لفظ خولا نه دا دا خولې راځي۔ سورۃ یاسین دا ته شروع کو کما خولې د ځن قدم راغلی دي، یہ خولا ہے، یہ ته خولا وایي۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو خاون نے زہار کی طلاق دی۔ خاون کا نام تھا اوس بن صامت۔ اس کو کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ وہ پیغمبر کی خدمت میں آئی، آہستہ آہستہ پوچھتی رہی۔ حضرت فرماتے تھے مجھے تو لگتا ہے طلاق ہو گئی۔ وہ روتی رہی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر اجڑ جائے گا، ان کا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ جیسو گزشتہ سورت کے اخیر میں عیسائیوں کی بدعت کا تذکرہ تھا، تو اس سورت کے شروع میں اس امت کے اندر جو منکرات اور بدعت ہے، بیوی کو ماں کہنا اور ماں کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کی ممانعت فرمائی۔ گزشتہ سورت کے اخیر میں فرمایا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سورت میں فرمایا کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسے منکرات اور رسوم فاسدہ ختم کر دیے۔ قد سمع اللہ، خوب سن لی اللہ نے، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑ رہی تھی آپ سے خاوند کے بارے میں، گھر اجڑ جائے گا، بچے بے آسرے ہو جائیں گے۔ تشتکی اللہ، فریاد کر رہی تھی اللہ کے سامنے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سن رہے تھے تم دونوں کی باتیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یظاہرون منکم من نسائہم، جو زہار کرتے تم میں سے اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیوی کو کہے انت علیہ کا ظہر امی، انت علیہ کا بطن امی، انت علیہ کا فخذ امی، یہ اعضائے مستورہ کے ساتھ تشبیہ۔ راسوں کی طرح سے امی، یہ زہار نہیں بنے گا۔ رجلوں کی رجل امی، یہ زہار نہیں بنے گا، یہ اعضائے مستورہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تشبیہ دیتے ہیں بیویوں کو تم میں سے، اپنی عورتوں میں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں بنتی ہیں وہ مائیں، کہنے سے کوئی ماں بنتی ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جو جنتی ہیں بچوں کو۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ کہتے ہیں ناکارہ قول اور جھوٹ۔ منکر اوپرا، جو شریعت کے قواعد کے خلاف ہو۔ بیوی کو ماں کے جسم مستور سے تشبیہ دینا منکر ہے، نامناسب ہے اور زور ہے، جھوٹ ہے۔ اصطلاح المحدثین میں جو روایت معروف کے خلاف ہو اس کو منکر کہتے ہیں۔ جیسے شوال کے 6 روزوں کی روایت، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے اور رکھے، جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے، گویا ان 6 روزوں کے ساتھ رمضان کی فضیلت کو مجروح کر دیا۔ جو شان رمضان کی نہیں تھی وہ شوال کے روزوں کی بن گئی۔ اور گزشتہ امتوں میں رمضان اس طرح ختم ہو گیا تھا کہ اس میں اور روزے ملا دیے گئے۔
یہ روایت کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے، پہلا محدث مدینہ منورہ کا امام مالک، موطا صفحہ 256، ما رأیت احدا صام هذا الصوم، میں نے کسی مسلمان کو حرمین شریفین میں شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ مالک 93 مدینہ میں پیدا ہوا، 189 میں فوت ہوئے۔ 93 ہجری سے لے کے 189 ہجری تک مدینہ منورہ اور مکہ میں مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ شوال کے 6 روزے رکھنا چاہیے۔ تو امام مالک نے انکر ھذا، اس کو منکر کہا۔ وہ روایات کا امام ہے، اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ یہ روزے نہ رکھے جائیں۔ میں نے اختصر المقال میں جلد اور صفحے اور عبارتیں نقل کی۔ تو گویا کہ حدیث 6 شوال کو ترمذی اور مسلم میں ہے، لیکن منکر ہے قرن اول میں، اور منکر قابل عمل نہیں ہوتی۔ بخاری نہیں لائے کیونکہ اس میں 2 راوی ہیں، سعد بن سعید اور دوسرا حمال ثابت مدنی۔ ان دونوں کے بارے میں استذکار میں مالک سے منقول ہے کہ سلف ان سے روایت نہیں کرتے۔ رہ گیا یہ کہ مسلم میں کیوں ہے، تو تدریب کے حوالے سے میں نے نقل کیا، وَكِتَابُ مُسْلِمْ مَلْعَانٌ مِّنَ الشِّیَعِ، وَكِتَابُ مُسْلِمْ مَلْعَانٌ مِّنَ الشِّیَعِ۔ مسلم میں اس طرح بے احتیاطی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے ہیں، اول ان کو حدیث کا ادراک نہیں ہے، ثانیاً وہ مجتہدین کے مزاج سے ناواقف ہے، ثالثاً وہ حدیث کا میزان نہیں جانتے، رابعاً وہ جرح و تعدیل کے ماہر نہیں ہے، خامساً وہ عوام کی طرح ہے، سادساً ان پر آثار العلم نہیں ہے، سابعاً تحتوی علی الدر میں ہے، در مختار میں وَنُدِبَ صِيَامُ 6 من شوال، شوال کے 6 روزے مستحب ہے۔ تو ابن عابدین کے استاد تحتوی نے اس پر لکھا، ھذا قول بعض المتاخرین، یہ بعض متاخرین کا قول ہوگا، وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَجُوزُ، اور متقدمون حنفیہ کے نزدیک 6 شوال جائز نہیں۔ فَظَهَرَ مَا فِي الْمَتْنِ بِأَنَّهُ قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، تحتوی علی الدر جلد اول صفحہ 470۔ محقق ابن الحمام نے منہی عنہ روزوں کے ساتھ یوم شک کے روزے کے ساتھ 6 شوال کو نقل کیا۔ ابن الحمام نے لکھا ہے، میں نے صوفیوں سے سنا کہ وہ عید الفطر کو کہتے تھے ہماری عید نہیں ہے، ہماری عید 6 دن بعد ہوئی۔ اور امام مالک نے موطا 256 صفحے پر کہا، میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں 6 شوال سے منع کرے، ورنہ لوگوں میں بدعت عام ہو جائے گی۔ تو 6 شوال مالک اور ابو حنیفہ کے نزدیک عمل نہیں ہے، حرمین میں نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، بدعات میں سے ہیں، علماء اس پہ سستی نہ کرے۔ اب علماء تقریریں کرتے ہیں، عجب دور دیدم تری پادشاہی اور کللو و پنجو امین شد سپاہی۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک یہ کہتے ہیں اوپری بات اور ناجائز،
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر لوٹنا چاہتے ہیں اپنی بات سے، یعنی بیوی کو رکھنا ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ يَتَمَاسَّا، پر آزاد کرنا ہوگا ایک غلام اس سے پہلے کہ دونوں ملے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ تم کو نصیحت ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی نہ پائے غلام، جیسے ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس روزے رکھنے 2 مہینے پے در پہ، من قبل، اس سے پہلے ان یتماسا، کہ آپس میں ملے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو روزے نہ رکھ سکے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، پس کھانا کھلانا ہوگا 60 مسکین کو 2 وقت، صبح و شام معتدل کھانا، خبزا ولحما۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور رسول کا، کبتوا ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلهم، جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں آیتیں کھلی۔ فَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب رسوا کن ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بتا دے گا جو یہ عمل کر چکے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، گن لیا ہے اسے اللہ نے، یہ بھولے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔